وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورہ یونس آیت نمبر 94 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اور آیت نمبر 95 بھی اسی کی مانند فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے ایک حصے کو مطالعہ کیا اور وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شک کی نسبت کا ہونا۔ یہاں پہ ہم نے چند دلائل پڑھے اور اس سے ہمیں یہ واضح ہوا کہ شک کی جو نسبت ظاہری طور پہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، در حقیقت یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب معاشرے میں بسنے والے لوگ یا آئندہ آنے والی امتوں کو ہے، اور انہیں ایک پیغام دینا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی وحی کے اوپر اور اسے اللہ کی جانب سے ہونے پہ تمہیں شک ہے تو جاؤ پھر دیگر کتابیں پڑھو، ان میں تمہیں خبر اس کی ہو جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کریم وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ اور پھر تاکیدی کلمات، قسم چونکہ تاکید کے اوپر دلالت کر رہی ہے، جملہ قسمیہ ہے لقد جاء الحق من ربک، کہ آپ کے رب سے حق آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ ممترین میں سے نہ ہو جائیں۔ شک کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یا ان کی طرف نہیں ہے؟ چند دلائل ہم نے ملاحظہ کیے، کیونکہ آپ ایک قاعدہ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک کلام ہم سیاق میں لیں گے، اگر سیاق متکلم موجود، سیاق کلام موجود نہ ہو تو وہاں پر پھر ظاہری الفاظ کی جو دلالت ہے اس کے مطابق معنی لیا جاتا ہے۔ آپ ایسے حالات میں مثال کے طور پہ ایک ایسی کلاس ہے، اس کلاس میں نالائق لڑکے زیادہ ہیں اور چند لائق لڑکے بھی ہیں، صحیح؟ یہ والا کیونکہ معاشرے میں عام پیش آتا ہے، بلاغی نقطہ اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا کہ ویسے وہ واضح ہے، لیکن ایک مثال سے میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں، جس کو وہ عربی میں ایک محاورہ بھی ہے، ضرب المثل ہے کہ ایاک وعانی واسمعی یا جارہ، ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، معروف ایک ضرب المثل ہے۔ ایک وہ تھا قبیلے کا بندہ، وہ کسی اور جگہ پہ گیا تو وہاں پہ اس نے ایک خاتون کو دیکھا جس سے وہ ازدواج کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ رسم و رواج بہت ہوتے ہیں کہ میں کیسے خبر دوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ دیوار کے پیچھے سائڈ پہ بیٹھ گیا اور شعر پڑھنے لگا، اور شعر پڑھتے ہوئے کیونکہ وہ پڑوسی میں پڑوسن تھی اس کی، تو اس نے کہا کہ ایاک اعنی، کہ میری جو ہے مراد وہی ہے، واسمعی یا جارہ، اے پڑوسی تو سن لے، تو سن لے، تو ہی میری وہ ہے۔ پہلے اس نے ایسے عشقیہ شعر پڑھے اور اس کے بعد پھر یہ والا آخری مصرع اس کا یہ ہے، شعر کا آخری مصرع یہ ہے ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، کہ میں تو اسی کو مراد، اعنی سے مراد ہے مقصد میرا، تم ہی مقصود ہو، واسمعی اے سن لے، یا جارہ اے پڑوسن۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا منہ کسی اور طرف ہے، سنا کسی اور کو رہے ہیں۔ بعد میں یہ پھر ضرب المثل معروف ہوگی اور ہر اس مورد میں بولی جانے لگی کہ جہاں پہ آپ ظاہری خطاب کسی اور کو کر رہے ہیں لیکن سنانا کسی اور کو چاہتے ہیں۔ اس جگہ پر بھی علماء کا اتفاق ہے، تمام شیعہ سنی علماء مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خود قرآن کریم کی آیات ہیں دیگر۔ بلاغت کے اسلوب میں سمجھانے کے لیے ایک اور میں آسان مثال دیتا ہوں۔ ایک کلاس ہے، اس میں نالائق لڑکے زیادہ ہیں لیکن 2-3 اچھے لڑکے بھی ہیں جو پڑھنے لکھنے والے ہیں اور رغبت رکھتے ہیں۔
اب وہاں پہ بالفرض ٹیچر آتا ہے اور ان کو خوب ان کی مذمت کرتا ہے، تو آیا وہ 2-3 لڑکے بھی مذمت ہو رہی ہے؟ یا یہ جو اس کا بیان ظاہراً مخاطبین میں یہ بھی شامل ہیں، لیکن ان کو سنا کے حقیقت میں کن کو سنا رہا ہے؟ ہاں، یا ایک ایسی محفل ہے اس میں چور بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چور، یہ آپ کو کلام میں بہت نظر آئے گا، حتیٰ کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ منافق ایک مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اب مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام معصوم وہ بات کر رہے ہیں، یا قرآن کی آیات کے نزول کو ذکر کیا، نازل ہوئی ہیں اور آیات کو تلاوت کیا جا رہا ہے، اب کیا وہاں پہ مخاطب، حقیقی مخاطب وہ شخص ہے کہ جس میں یہ جرم پایا جاتا ہے، یا سب افراد ہیں؟ ادھر سب افراد کو سنا کر حقیقت میں مراد کون سی لی جا رہی ہے؟ جو عملاً مجرم بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحیح ہے کہ سب کو سنا کے کس سے مراد لی جا رہی ہے؟ جو عملاً وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک اسلوب اختیار کیا جاتا ہے عام بول چال میں۔ اب قرآن کریم چونکہ عربی میں نازل ہوا ہے اور ہم عربی کے اتار چڑھاؤ کو نہیں جانتے، کلام کیسا ہے، اردو کے جانتے ہیں، محاورات کو بھی، صحیح ہے، یا اردو میں بہت سارے ضرب المثل ہیں، انہیں ہم جانتے ہیں، وہ ضرب المثل بولی جائے یا وہ محاورے بولے جائیں تو فوراً ہم ان اشارے کنائے کو سمجھ لیتے ہیں، اتار چڑھاؤ کو سمجھ لیتے ہیں۔ عربی میں ایسے ہم نہیں جانتے، لیکن جو خالص عربی جانتے ہیں ان کو اس کی طرف ان کی توجہ بلاغی نقطہ نظر سے چلی جاتی ہے، اگر معارف کی نقطہ نظر سے نہ جائے۔ مثلا ایک واقعہ بھی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا اور ایک بندہ وہ تلاوت کر رہا تھا، وہ آیت میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، آیت کی تلاوت کر رہا تھا اپنے طور پہ، تو وہ گزرتے ہوئے گزرا، آیت سنی، پھر واپس آیا، کہا کہ تمہارے رب کو کس نے غضبناک کیا؟ اتنا غضبناک کلام، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا غضب بھی ہے یا نہیں ادھر، صحیح ہے، معنی سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے اگر ترجمے میں دیکھیں، وہ اس سے ہمیں نہیں پتہ لگتا۔ ایک عام بندہ کب قسم کھاتا ہے؟ قسم کھانے کا کوئی مورد ہوتا ہے نا، ویسے تو قسم نہیں کھائی جاتی، صحیح۔ اسی طرح عربی میں جب قسم کھائی جا رہی ہے تو اس میں آپ سیاق کو مد نظر رکھیں، وہاں پہ جلال الہی ہے یا وہاں پہ خدشات، ان خدشات کا دور کرنا ہے، صحیح۔ مثلا آپ ایک بندے کو بھیجتے ہیں پیسے دے کے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسے لے کے جا رہا ہے اور یہ لاپرواہ ہے، تو اس سے لیے جا سکتے ہیں، صحیح، پیسے چھینے جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ غائب ہو گئے تو پھر میں نے تم ہی سے لینے ہیں۔ یہ جو آپ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں تم ہی سے نکلواؤں گا، یہ در حقیقت آپ اس کو تاکید کر رہے ہیں یا کوئی اور آپ کا مقصد ہے اس میں کلام سے؟ اصل میں کلام سے آپ اس کو متنبع کر رہے ہیں کہ تم حفاظت کرنا اور بیٹھنا۔ عربی میں یہ والے اسلوب علم بلاغت میں پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا علم بلاغت کے بغیر اس طرح کے اسلوب سے ہمیں خبر نہیں ہو سکتی، درست ہے۔ بس یہ ہمارے پاس ایک تھا کہ شک کی نسبت یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی در حقیقت مخاطب عام افراد ہیں معاشرے کے، لیکن ظاہری خطاب کا رخ کس کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلیلیں کیا تھیں؟ جیسے یا ایھا النبی، پھر کیا تھا کہ اگر آپ نے طلقتم النساء، آپ نے خواتین کو یا اپنی زوجات کو طلاق دی، اب رسول اللہ نے تو طلاق نہیں دی، لیکن رسول کو مخاطب کر کے امت کے افراد کو یہ والا حکم شرعی بیان کرنا ہے، اور یہ والا اسلوب ہم عام زندگی میں کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں۔ یہ بلاغت کے پیش نظر ایسا بیان وارد کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس دوسری دلیل یہ تھی کہ قرآن کی آیات واضح بتاتی ہیں، مخلصین کا نظریہ پیش کرتی ہیں، متقین ہیں، مومنین ہیں، یہ سب عناوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شک ہوتا تو کس طرح سے وہ قرآن کی ترویج کرتے؟ کیونکہ شک کے عالم میں ایک انسان قدم نہیں اٹھاتا۔ آپ اپنے حالات کے اوپر خود غور کریں، اگر ایک انسان شک میں ہو تو وہ اس کے اوپر قدم اٹھائے گا؟ مثلا اگر شک ہو کہ
بالفرض آپ اپنے ہی روزمرہ زندگی کے امور میں اگر آپ مثال لے لیں، اگر آپ کو شک ہو کہ میں فلاں جگہ پر گیا تو دوست مجھے مل جائے گا، تو آپ بڑی رغبت، جوش و جذبے سے اس جگہ پہ جائیں گے؟ شک کے عالم میں آپ قدم اٹھائیں گے؟ یا آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں وہاں پہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو یا نہ ہو، تو شک کی صورت میں آپ دیکھیں کہ اپنے اندر کوئی انگیزہ نہیں پاتے۔ لہذا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے جان داؤ پہ لگا کے ایک پیغام پہنچانا ہے، اگر شک ہو کہ یہ پیغام اس کا ہے یا نہیں، تو آپ قدم اٹھائیں گے کبھی؟ آپ اس وقت قدم اٹھائیں گے کہ جب آپ کو بھرپور یقین ہو کہ یہ فلاں کا ہے۔ مثلا آپ کو کوئی استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ فلاں برادر کو جا کے یہ پیغام جا کے پہنچا دو، اور آپ کو اس پیغام پہنچانے میں بہت زحمت بھی ہے، اگر شک ہو کہ یہ استاد کا پیغام ہے یا نہیں، آپ پیغام سنانے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو اور اس کی عظمت کا احساس ہو تو پھر انگیزہ آپ کے اندر ابھر آئے گا اور آپ جا کے سنائیں گے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک شک سرایت نہیں کر سکتا۔ اگر ان تک یہ شک سرایت کیا ہوتا، ان کی ذات والا تک، تو اصلاً قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا، پھر تو وہ قرآن کے عنوان سے کچھ بھی پیش نہ کرتے، شک کی بنیاد پہ تو کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی خصوصیات ہیں وہ تمام مسلمان متفق ہیں، اور اس دور کا جاہلیت کا زمانہ بھی متفق ہے اس بات پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات نہیں ہے کہ جن تک شک کی سرایت ہو جائے، شک ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، یہ والی بات کیوں کی گئی؟ اور اس میں دلیل یہ ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم روایات کے ذیل میں دیکھیں گے، کیونکہ اگر ادھر آپ یہ دیکھیں شرط کیا ہے، شرطیہ جملہ ہے نا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی اس میں شک ہے، تو اس شک کی صورت میں کیا آپ انجام دیں؟ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے جو آپ سے پہلے کتابیں پڑھتے تھے۔ بعض نے یقرؤون سے مراد انبیاء لیا ہے کہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کے یہ رسول آپ سے پہلے جن انبیاء نے کتابوں کو پڑھا، یعنی مثبت لیا ہے بعض نے، کہ آپ سے پہلے جن نے کتابوں کو پڑھا ہے انہیں آپ جا کے اس سے سوال کر لو، تمہیں دونوں میں تصدیق نظر آئے گی اور پتہ لگ جائے گا یہ کلام الہی ہے۔ یا اگر منفی طور پہ آپ نے لینا ہے اور رہبان اور احبار یہودی اور عیسائیوں کی طرف آپ نے پلٹانا ہے جو ان کے علماء اس دور کے تھے، تو پھر ایک منفی طور پہ ہوگا کہ تمہیں واضح فرق نظر آ جائے گا۔ لیکن اس جگہ پہ اہمیت کی حامل بات بھلا کیا ہے کہ شک کا تعلق کس سے جوڑا جا رہا ہے کہ یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں پڑھتے ہیں ان سے سوال کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اگر شک ہے تو یہ قدم اٹھاؤ، اگر شک نہیں ہے تو اس قدم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ درست ہے؟ اگر ہم اسے مثبت طور پہ لیں تو یہ ہمارے لیے ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ آیا ہمیں تورات، انجیل، زبور پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر قرآن کریم میں شک ہمیں ہو تو تب ممکن ہے کہیں کہ ضرورت ہے۔ اگر قرآن کریم میں اگر ہم اس کے مثبت پہلو کا مد نظر رکھیں، کیونکہ ہم اسے روایات کے ذیل میں ہی ملاحظہ کریں گے اور اسی کے ذیل میں تشریح اس کی بہتر ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں اسے دیکھیں گے۔ اگر ہم مثبت لیں تو مثبت معنی کیا بنتا تھا کہ آپ سے پہلے جن انبیاء نے ان جو کچھ ان پہ نازل ہوا اور وہ انہوں نے بیان کیا اپنی امتوں میں، تو جائیں ان سے سوال کریں انبیاء سے، دونوں میں مطابقت آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ بھی وحی ہے اور وہ بھی وحی ہے، اور وہاں پہ آپ کو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ قرآن کریم اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اگر آپ اسے منفی جانب سے دیکھیں کہ احبار اور رہبان ان کے پاس تحریف شدہ نسخے تھے، اب قرآن کریم کی تعلیمات کو جب اس سے مقایسہ کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے علماء یا یہودیوں کے علماء سے نہیں لیا۔ اگر ان سے لیا ہوتا تو دونوں کی باتیں ایک جیسی ہوتی، ان کی باتیں تحریف شدہ ہیں اور ان کی قرآن کی باتیں اس سے کاملاً جدا ہیں، اور یہ جدائی اس بات پہ دلیل بن جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہر دو نقطوں میں ہمارے لیے ایک اہم نقطہ موجود ہے۔ اگر ہم یہ پہلے مثبت والا معنی لے لیں
تو شک کی صورت میں رجوع کا کہا گیا ہے. اگر شک نہیں ہے تو پھر فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، یہ اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ شرط ہو تو جزا ہوتی ہے نا. ان طلعت الشمس فالنہار موجود، اگر سورج نکلا تو پھر دن کو تلاش کرو تم کہ وہ ہے، لیکن اگر سورج ہی نہیں نکلا تو پھر تو اس کی بات ہی نہیں آتی. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر شک ہے ہی نہیں تو پھر سوال بھی باقی نہیں رہے گا. اگر شک ہو تو پھر سوال کا تقاضا ہے. آگے ہم اس سے بڑھتے ہیں اور آگے والے کو حل کر کے انشاءاللہ تعالی پھر پوری آیت کو مختصر طور پہ دیکھیں گے. یہ کلام کرنے کے بعد اسے قرآن کریم نے اپنی حقانیت کے لیے ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ جن لوگوں کو قرآن کریم کے اوپر شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ سے پہلے افراد ہیں اور وہ کتاب کو پڑھا کرتے تھے ان سے جا کر سوال کریں. اس سوال سے انہیں قرآن کی حقانیت کا علم ہو جائے گا. یہ مطلب انشاءاللہ تعالی ہم روایات اہل بیت علیہم السلام کی زبانی انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. یہ تو ایک مطلب اس آیت میں حل ہو گیا. قرآن کریم کی حقانیت کی ایک اور دلیل جو قرآن دے رہا ہے وہ قسمیہ جملہ ہے، لقد جاءک، کہ یہ آیا ہے من ربک، آپ کے رب کی جانب سے آیا. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کی ذات قسم کھا کے کہہ رہی ہے کہ لقد جاءک من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے آیا. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ممترین میں سے نہ ہوئیے گا. شک اور ممترین ہم نے اس کے معنی کو پڑھا. ممترین ہے ناقص یائی، پیم رے یہ، اور اس کا آپس میں کیا اس کا لغوی مطلب تھا؟ ایک اس کا مطلب تھا آپس میں لڑائی، آپس میں مجادلہ کرنا. صحیح. اور شک کیا تھا؟ شک یہ تھا کہ انسان کا ایک طرف رجحان کا نہ بننا، دونوں طرف کلام کی برابر ہوں، ہونا بھی اور نہ ہونا دونوں کا احتمال جو ہے وہ کیا ہو؟ برابر ہو. اس کو ہم نے کس سے تعبیر کیا تھا؟ شک سے. ممترین کو جدا کیا گیا ہے شک سے. شک اور ممترین میں فرق پیدا کیا گیا ہے. ادھر لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے، ممترین میں سے نہ ہونا اور مکذبین میں سے نہ ہونا. ممترین میں سے نہ ہونا اور مکذبین میں سے نہ ہونا، وإلا کیا ہو جائے گا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. آئیں ادھر ہم دیکھیں. بس حق کی ہمارے پاس اس طور پہ دو قسمیں آ گئیں. ایک حق میں ہم نے ملاحظہ کیا، ادھر لفظ کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. حق کو ہم پہلے حل کریں اور اس کے بعد دیگر معنی حل کریں گے. ادھر یعنی تین کلمات حل ہونے والے ہیں. ایک کلمہ ہے حق، دوسرا کلمہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ممترین یعنی تردید، اور تیسرا کلمہ آ جاتا ہے شک. شک کا تعلق ہوتا ہے علمی دنیا سے، ممترین کا تعلق ہے عملی دنیا سے. ممترین کا تعلق تردید سے ہے. صحیح ہے، عملی دنیا سے ہے. تردد جو ہے ممترین کا ایک معنی تردد بھی کیا گیا ہے، تردید کا ہونا، تردد کا ہونا. تردد یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک جگہ پہ اس کا فوکس نہیں ہوتا، کبھی اس طرف میلان بڑھتا ہے کبھی اس کی مخالف طرف میلان بڑھتا ہے. یہ ممترین سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے ہم لغوی معنی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب اس سے اشارہ کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے. لقد جاءک الحق من ربک، کہ آپ کی رب کی جانب سے حق آیا ہے. یعنی پہلے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے رب کی جانب سے یہ حق آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، ممترین میں سے نہ ہو جانا اور نہ مکذبین میں سے ہو جانا. کیونکہ اگر کوئی شخص ممترین میں سے ہو جائے یا اگر کوئی شخص مکذبین میں سے ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
کہ فتکون من الخاسرین، یہاں پہ نتیجہ ہے۔ انسان اپنی طب میں خسارے سے بچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ پیسہ ہم سے خرچ ہو جائے تو احساس ہوتا ہے نقصان ہو گیا، یا انسان کی کوئی ضرر لگ گیا، مرض لگ گیا انسان کو، تو جسم کے نقصان کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے یا نہیں؟ انسان خسارے سے اپنی فطرت میں اور اپنی طبیعت میں ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح؟ خسارے کے کیا ہیں؟ اسباب ہوتے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی کوئی خسارہ یا ضرر یا نقصان پہنچتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے۔ ادھر خسارے کا سبب کسے قرار دیا جا رہا ہے؟ ممترین کو اور مکذبین، جھٹلانے کو۔ جھٹلانے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک دفعہ ہے دل اور زبان دونوں سے جھٹلایا، ایک مرتبہ زبان سے نہیں جھٹلایا لیکن دل جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ اسے دگنا کر کے تمہیں پلٹا دے گا۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل اس بات کو یا ممترین میں ہوتا ہے یا مکذبین میں ہوتا ہے۔ اگر ممترین یا مکذبین میں ہو تو خسارہ یہ خود ہی انسان اٹھائے گا۔ اس لیے قرآن نے بخل کا نام لے کے ذکر کیا۔ یہ بیماریاں انسانوں کو لگی ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یعنی اس کو اگر آپ وسعت دیں تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، اس کی تکذیب ایک دفعہ زبان سے ہے، اور جب زبان سے ہے دل سے حتماً ہے، وَإِلَّا زبان سے جاری نہ ہوتی، لیکن ایک مرتبہ زبان سے نہیں ہے لیکن قلب اسے نہیں مان رہا۔ قلب یا ممترین میں سے ہے یا مکذبین میں سے ہے، اور اگر ان دو حالتوں میں ہمارا باطن ہے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ ادھر نفع نہ ڈھونڈیں، کسی نفع کی توقع اور امید نہ رکھیں۔ مثلا قرآن کے بہت سارے مطالب ہیں۔ قرآن بالفرض یہ کہتا ہے، ہم فرضی طور پہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں کہ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ خاشعین کے علاوہ نماز سب کو بھاری لگتی ہے، ہوتا ہے نا، اٹھا ہی نہیں جاتا، مشکل لگتی ہے، پڑھ لیں تو اس طرح لگتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ خاشعین کے علاوہ سب کو بھاری لگتی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک انسان زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن قلبی طور پہ شک میں ہو کہ یار پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، یا جھٹلائے اپنے وجود میں، ایسا نہیں ہو سکتا، کم سے کم میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یا قرآن کریم کی کوئی اور آپ مثال لے لیں کہ قرآن کریم، کیونکہ مال کی مثال میں دل دھڑکتا ہے اس لیے وہ آسان ہے، یا شہادت کی، قتل کی مثال لے لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، صحیح ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں یا بارگاہ الہی میں جو شہید ہوتے ہیں، انہیں وہ کیا ہیں؟ شہید قتل ہونے والے اللہ کی راہ میں زندہ ہیں یا نہیں؟ قرآن کی نگاہ میں زندہ ہیں، اور عند ربہم یرزقون، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی لے رہے ہیں، درست۔ اب جب یہ بات ہے، اندر سے ہم تردد میں ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کی راہ میں قتل ہوئے یہ چیزیں ملیں یا نہ ملیں، یا اندر سے نفس جو ہے وہ جھٹلائے کہ یار مشکل ہی لگتی ہے یہ بات ایسی ہو، ہمیں تو دونوں مردہ ہی نظر آتے ہیں، صحیح کہ وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ، وہ کیا اسی طرح سے آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، صحیح ہے، وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق لے رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اوپر اگر انسان کے وجود کے اندر تردد ہو یا انسان کا وجود اس کو قبول نہ کر رہا ہو تو یہ وہ کیا ہو جائے گا؟ خسارے میں سے ہو جائے گا۔ آئے اب ہم اس آیت کے ذیل میں دیکھتے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے۔ جب حق آیا ہے تو اس حق کو قبول کرنا ضروری ہے۔ کوئی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے کہ ہم اسے قبول نہ کریں۔ اور اس کی قبولیت کے لیے غور و فکر اس پہ کریں گے تو نفس قبول کرے گا، زبان سے تو اقرار فوراً ہو جائے گا تقلیدی طور پہ،
لیکن قلب کب قبول کرے گا؟ قلب کا تعلق جوڑنے کے لیے تفکر ضروری ہے، تفکر کے بغیر قلب سے یہ نہیں جوڑتا، یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو بعض ہم نے افراد دیکھے ہوتے ہیں وہ پیری فقیری کی طرح ایمان لے آتے ہیں، جیسے یہ سلفی اور وہابی طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں بس اللہ نے کہہ دیا میں مانتا ہوں، اس کو مطلب کیا ہے؟ کہتے نہیں مطلب سے مطلب نہیں پتہ، بس کہہ دی ختم بات میں مانتا ہوں۔ یہ تو وہی پیری فقیری والا مطلب ہوا، اس کا قلب کا تعلق نہ جوڑا، یہ تو اس نے اپنے زبان سے اقرار اور ضد کا تعلق جوڑ لیا، نہ کہ قلب کا تعلق جوڑ لیا۔ قلبی تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ وَإِلَّا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا، کہ اگر تدبر نہیں ہے تو دلوں پہ تالے ہیں، یہ دلوں کے تالے اس وقت کھلیں گے جب تدبر قرآن میں کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ جو لقد جاءک من ربک کی قسم با خدا، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے، یعنی اب اس کو آپ ایمان لے آئیں، اسے اختیار کرو، اے لوگوں اس حق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ جب مجھے پتہ لگی یہ اللہ کا کلام ہے، اب میں غور و فکر کر کے اپنا قلبی تعلق اس سے جوڑوں، عمل کر کے اپنے نفس کا تعلق عملاً اس کے ساتھ جوڑوں، یہ ہمیں عمل انجام دینا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کلمہ حق دو طرح سے آیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کل ہم ملاحظہ کریں گے۔ ایک دفعہ حق آیا ہے جس کے مقابلے میں باطل ہے، جس کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل۔ لیکن ایک دفعہ حق آیا ہے جس کے مقابلے میں باطل نہیں ہے۔ وہ جس کے مقابلے میں باطل نہیں ہے اس مقام پہ حق بمعنی ذات باری تعالی آیا ہے۔ حق سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور وہ جگہوں کے اوپر باطل ہے مقابلے میں، اس سے تعلیمات اور اعمال مراد ہیں، یعنی تعلیمات حقہ و اعمال حقہ، اور اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ تعلیمات باطلہ و اعمال باطلہ۔ ادھر ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ حق سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ والی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 60 میں بھی تکرار ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے رب کی جانب سے، ممترین میں سے یعنی مترددین میں سے نہ ہو جائیں۔ بس یہ تین کلمے تھے، ان کی وضاحت اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ پہلا لفظ کلیئر ہو گیا، حق کے کتنے معنی ہو گئے قرآن کی نگاہ میں؟ دو، ایک حق بے معنی ذات باری تعالی ہے، اور ایک حق بے معنی حق اور اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ شک اور تردد میں فرق، وضاحت انشاءاللہ کل اس کی دیکھیں گے۔ شک کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو علمی طور پہ ایک بات نہ اس کو معلوم ہو، علمی طور پہ اس کا رجحان مساوی ہو، نہ اس طرف رجحان ہے نہ اس طرف رجحان ہے، یعنی شک کا تعلق کس سے ہے؟ علم کی دنیا سے ہے، شک کا تعلق علم کی دنیا سے ہے، لیکن ممترین کا تعلق عمل کی دنیا سے۔ تردد کہاں پہ ہوتا ہے؟ عمل میں یہ عمل کروں یا نہ کروں۔ مثلا ایک بندے کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے حکم دیا کتب علیکم الصیام، یا اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، یا خداوند متعال نے حکم دیا کہ نفس محترمہ کو قتل نہ کرو۔ یہ علم ہونے کے بعد اور یقین ہونے کے بعد یہ اللہ کی جانب سے ہے، اب ادھر شک کرتا ہے، ادھر تردد کا شکار ہوتا ہے، میں اس عمل کو انجام دوں یا نہ دوں۔ یا یہ پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کیا تو اللہ حتماً و حتماً 2 گنا کر کے مجھے لوٹا دے گا، لیکن ادھر اب یہ شک کا، وہ تردد کا شکار ہوتا ہے، میں اس عمل کو انجام دوں یا نہ دوں۔ بس تردد سازگار ہے شک کی دنیا کے ساتھ بھی اور یقین کی دنیا کے ساتھ بھی، لیکن شک جو ہے وہ یقین کی دنیا کے ساتھ کبھی بھی جم نہیں ہو سکتا۔ تردید یا ممترین وہ ہو سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کے عمل نہ انجام دینا، شہوت کی بنیاد پہ، ہر درمی اور ضد بازی کی بنیاد پہ، تکبر کی بنیاد پہ ایک بندہ جانتے بوجھتے ہوئے عمل انجام نہ دے تو یہ تردید سے تعلق پیدا کر لیتی ہے۔ لیکن شک کی بس خلاصہ کلام، شک کا تعلق کس دنیا سے ہے؟ علم کی دنیا سے۔ تردید کا تعلق کس دنیا سے ہے؟ عمل کی دنیا میں۔
عمل میں جو تردید ہے، ایک دفعہ اس کی وجہ شک ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی شک نہ ہو، یقین ہے لیکن پھر بھی تردید ہو جاتی ہے، وہ عمل انجام نہیں دیتا۔ مثلا پتہ ہے کہ نماز واجب ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، پتہ ہے یہ حجت خدا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا، صحیح ہے؟ اس تردید کے، اس نوع کی تردید کے اسباب پھر مختلف ہیں، انشاءاللہ اسے ہم دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔